امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر حملہ مؤخر کرنے کا اعلان۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کی درخواست پر حملہ منسوخ کیا۔ حملے کی منسوخی فوری معاہدے سے مشروط ہے، بصورت دیگر ایران دوسری جنگ عظیم جیسی تباہی کے لیے تیار رہے۔ اسرائیل نے بھی حملہ مؤخر کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق سعودی ولی عہد نے کہا، ایران پر فوجی کارروائی کے بجائے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق عباس عراقچی نے سعودی عرب اور ترک وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ۔ مظفر آباد کی 8 مہاجرین کی 12 نشستوں پر ووٹنگ۔ پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ کراچی اور لاہور سمیت ملک بھر میں موجود کشمیری مہاجرین اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ شدید بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث حلقہ L27 مظفر آباد 1 میں پولنگ ملتوی کر دی گئی۔ آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن کے مطابق متعدد سڑکیں بند ہونے سے پولنگ عملہ اور انتخابی سامان بر وقت نہ پہنچ سکا۔ پولنگ کی نئی تاریخ آج جاری کی جائے گی۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، چاروں صوبوں اور GB سے سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کے متعدد حلقوں سے متعلق الیکشن کمیشن کو تحریری شکایات بھیج دیں۔ انچارج الیکشن سیل PP سردار عبدالشکور کا کہنا ہے، LA34 میں پیپلز پارٹی کے پولنگ ایجنٹس کو بٹھانے سے روکا گیا۔ LA32 کے پولنگ سٹیشن پر بیلٹ پیپرز پر غیر قانونی مہریں لگائی جا رہی ہیں۔ سرکاری ملازمین پر الیکشن کمیشن سے نوٹس کا مطالبہ۔ LA31 کے حساس پولنگ سٹیشن پر خواتین بوتھ میں جعلی ووٹنگ کی شکایت۔ LA30 کے پولنگ سٹیشن سے بیلٹ باکس باہر منتقل کرنے کی شکایت بھی کر دی۔ LA29 کے پولنگ سٹیشن پر سنگین انتظامی بے ضابطگیوں کی شکایت۔ رہنما پیپلز پارٹی شہری رحمان کا الیکشن کمیشن سے تحقیقات کا مطالبہ۔ کہا، ووٹ کے تقدس پر کسی قسم کا سمجھوتہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ دھاندلی کرنے والے فریق کے اعتراف کے باوجود الیکشن کمیشن شکایات پر کارروائی میں ناکام رہا۔ الیکشن کمیشن پہلے مرحلے میں کارروائی کرتا تو دوسرے مرحلے پر اعتماد بحال ہو جاتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے، پیپلز پارٹی دھاندلی زدہ حلقوں میں دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ آج کے انتخابات میں بیلٹ بکسوں میں جعلی ووٹ بھرنے کی تحریری شکایات بھیج چکے۔ امید ہے الیکشن کمیشن ہماری شکایات پر فوری کارروائی کرے گا۔ ویڈیو پیغام میں کہا، کشمیر کو ترقی بھی چاہیے اور حقوق بھی۔ کشمیر کے لیے ہر بس، روڈ، اسکول اور اسپتال کے قیام کا خیر مقدم کرتا ہوں، لیکن کشمیر کا ووٹ کسی تحفے کی قیمت نہیں ہو سکتا۔ پاکستانی شہری کو ملنے والے حقوق چاہتے ہیں تو آپ کا ووٹ فیصلہ کرے گا۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی سے متعلق مطالبہ سامنے آ گیا۔ 80% سے زائد ٹرن آؤٹ والے پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ انتخابات کرانے کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی نے مذاکرات کے دوران مطالبہ حکومتی وفد کے سامنے رکھ دیا۔ حکومتی وفد نے مطالبہ قیادت کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ پیپلز پارٹی نے میرپور ڈویژن کے 4 حلقوں میں دوبارہ انتخابات کرانے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے، حکومت کو میرپور ڈویژن کے 4 حلقوں میں دھاندلی کے ثبوت دے دیے ہیں۔ آزاد کشمیر میں آنے والی حکومت صرف مسلم لیگ نون کی ہوگی۔ دوسری پارٹیوں کے پاس نون لیگ کے مقابلے کا منشور نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا، سیاسی جماعتیں انتخابی مہم ضرور چلائیں لیکن اپنے کوئی منصوبے بتا دیں۔ خدمت کے میدان میں نون لیگ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نون لیگ کے ترقیاتی منصوبے پورے ملک میں نظر آتے ہیں۔ کشمیر میں جا کر دیکھیں، نواز شریف اور شہباز شریف کے کئی منصوبے ہیں۔ جمہوریت ہی بہترین نظام حکومت ہے، حکمرانی کا حق صرف عوام کو ہے۔ نواز شریف کی وزیر اعظم شہباز شریف، مریم اور اسحاق ڈار سے ملاقات۔
گفتگو میں کہا اختلافات نظریات کا ہونا چاہیے، ذاتی انا نہیں ہونا چاہیے، سیاست میں تلخیوں سے بچنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مسائل بات چیت سے حل ہوتے ہیں، اتحادیوں کے تحفظات ہمیشہ دور کیے ہیں۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی کے ساتھ حالیہ بیان بازی پر بھی گفتگو ہوئی۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، کشمیر الیکشن پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کالعدم ایکشن کمیٹی ٹروتھ کمیشن کے قیام پر راضی ہے۔ بلاول بھٹو کا دعویٰ، ایکس پر پیغام میں بتایا کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے میرے خط کا جواب موصول ہو گیا۔ کالعدم کمیٹی نے مجوزہ کمیشن کو قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ کمیشن کی توثیق آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی بھی کر چکی۔ وفاقی حکومت اور دیگر متعلقہ فریقین سے ابتدائی رائے حاصل کریں گے۔ نقوی صاحب سسٹم میں تبدیلی کا آغاز اپنی وزارت سے کریں، تاجر برادری اور پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا محسن نقوی کے بیان پر رد عمل، ایکس پر لکھا محسن نقوی نے سسٹم کی قسم پرسی پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، اتفاق کرتا ہوں سسٹم کو آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ نقوی صاحب اس نظام کے انتہائی طاقتور عہدوں پر 3.5 سال سے فائز ہیں، یہ چاہتے تو نظام کی تبدیلی کی بات یا پیشرفت اس عرصے میں کر سکتے تھے۔ اداروں کو نظر انداز کر کے اتنی بڑی بات کرنا اثر نہیں رکھتی، متعلقہ آئینی فورمز پر ایسی باتیں کی جائیں تو اس سے پذیرائی ملتی ہے، معاملات کابینہ میں زیر بحث لائے جا سکتے ہیں، اس سے ادارے اور سسٹم مضبوط ہوگا، تبدیلی آئینی عمل سے گزرے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے نیشنل ایکشن پلان کے 13 نکات کا ذکر کر لیا، فوج کے ذمہ کام پر عمل ہو رہا ہے، باقی 12 نکات وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے جن پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں کے عوام کا نئے انتظامی یونٹس کی تجویز کا خیر مقدم۔ شہریوں کا کہنا ہے اس پر فوری عمل درآمد ہونا چاہیے، نئے صوبے بنیں گے تو مسائل حل ہوں گے، سہولتیں ملیں گی اور ترقی ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے کہا پاکستان میں انتظامی یونٹس اور نئے صوبوں کا قیام ناگزیر ہے، صوبوں کی تعداد بڑھنے سے عوام تک سہولتیں زیادہ مؤثر انداز میں پہنچائی جا سکیں گی، سرکاری محکموں کی کارکردگی میں بہتری آئے گی۔ مسلح افواج اور پیپلز لبریشن آرمی باہمی اعتماد سے بندھے حقیقی شراکت دار ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جی ایچ کیو میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی سالگرہ کی تقریب سے خطاب، کہا دونوں ملکوں کی دوستی منفرد نوعیت کی ہے جو وقت کی کسوٹی پر پورا اترنے والی ہے۔ یہ دوستی بدلتے ہوئے علاقائی اور عالمی چیلنجز کے باوجود ہمیشہ مستحکم رہی۔ چینی سفیر تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے معزز مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ چینی سفیر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی مسلح افواج کی نمایاں خدمات اور قربانیوں کو سراہا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی سمر انٹرنشپ میں طلباء و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست، قومی سلامتی، دہشت گردی اور سوشل میڈیا کے ذمہ دارانہ استعمال پر تفصیلی گفتگو کی۔ شرکا کا کہنا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جامع اور معلوماتی گفتگو نے قومی سلامتی سے متعلق متعدد غلط فہمیوں اور ابہام کو دور کیا۔ آزاد جموں کشمیر کی صورتحال، بھارتی پروپیگنڈا اور پاکستان کے موقف پر تفصیلی بریفنگ نے زمینی حقائق کو سمجھنے میں مدد دی۔ فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج سے متعلق ڈی جی آئی ایس پی آر کے حقائق پر مبنی موقف نے تمام تر ابہام کو ختم کر دیا۔ مونسون سسٹم سندھ پہنچ گیا، ٹھٹھہ، حیدرآباد، بدین، ننگر پارکر اور اسلام کوٹ سمیت دیگر اضلاع میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل، کراچی میں بھی وقفے وقفے سے بوندا باندی۔ محکمہ موسمیات کی پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، شمال مشرقی بلوچستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ محمود آباد، منظور کالونی، کارساز، نیشنل اسٹیڈیم سمیت کراچی کے مختلف علاقوں میں بدبو سے شہری پریشان۔ ترجمان ایس ایس ڈی سی کا کہنا ہے بدبو کی وجہ بو پیدا کرنے والے پلانٹس کی ٹیسٹنگ ہے، ٹیسٹنگ کے لیے بو پیدا کرنے والے مادے کی زیادہ مقدار عارضی طور پر شامل کی گئی ہے، اس وجہ سے بعض مقامات پر گیس میں معمول سے زیادہ بو محسوس کی جا رہی ہے۔
सिस्टम की तमाम प्रेशर्स मामूल के मुताबिक है। किसी किस्म की गैस लीकेज रिपोर्ट नहीं हुई। गुज़श्ता शब अबुल हसन अस्फहानी रोड के करीब नई पाइपलाइन फाल की जा रही थी। ईरान और उसकी प्रॉक्सीज दुनिया भर में अमरीकी मफादात, सिफारती तंजीमात अमरीकी शहरियों को निशाना बना सकते हैं। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद अपने शहरियों को खबरदार कर दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने शहरियों को एहतियात बरतने और मुमकिन सफरी रुकावटों के लिए तैयार रहने की हिदायत की है। फ़ज़ाई हुदूद की आर्जी बंदिश और परवाज़ों की मनसूखी या ताख़ीर का खदशा ज़ाहिर किया गया। शहरियों को कशीदगी बढ़ने पर खित्ता छोड़ने के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया गया। पेरू में सयाहों का छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 13 अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारे में 11 सयाह और 2 पायलट सवार थे। हादसे की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। लाहौर में हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी के 983वें सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दाता दरबार पर हाजिरी, चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। दुनिया भर से ज़ायरीन उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए पहुंचने लगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने की आखिरी उम्मीद पाकिस्तान के शाह हुसैन शाह जूडो के प्री क्वार्टर फाइनल में इन एक्शन होंगे। शाह हुसैन शाह का कैनेडियन हरीफ से मुकाबला शेड्यूल है। पाकिस्तानी एथलीट स्टीवन ने सिर्फ एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। और इंतजार की घड़ियां खत्म, थ्रीज एंटरटेनमेंट का मेगा ड्रामा दरे निजात का आगाज। ARY डिजिटल पर पहली किस्त आ गई। दरे निजात में ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार शहरयार मुनव्वर, दुरेफशां सलीम, सहर हाशमी, रुमैसा खान, नमीर खान, सानिया सईद, सबा हमीद और दीगर शामिल। नाजरीन की तवज्जो का खास मरकज़ बनने वाली आलमी मयार के ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरयार मुनव्वर हैं। कहानी उमेरा अहमद ने लिखी, हिदायतकारी के फ़राइज़ साकिब खान ने अंजाम दिए। दिल को छू लेने वाली कहानी हर जुम्मे और हफ्ते रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।